أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس ذات مقدسہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار لا یعنی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو. بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو بجا لاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم ذمہ داری یاد دلائی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ بتائی گئی، کہا اے مومنوں، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، پھر اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر تربیت اولاد کے موضوع پر روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی قیمتی انعام ہے. اور حقیقت میں یہ اولاد اگر نیک ہو، اولاد صالح ہو، اولاد مطیع و فرما بردار ہو، اولاد صاحب اخلاق ہو، صاحب کردار ہو، تو ماں باپ کی زندگی میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی رونق نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. لیکن یہی اولاد اگر بگڑ جائے، یہی اولاد بد اخلاق بن جائے، یہی اولاد بد کردار ہو جائے، یہی اولاد نافرمان بن جائے، تو والدین کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نظریہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو نعمت بھی کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، آزمائش بھی کہا ہے. اور قرآن کا یہ دونوں تصور اپنے جگہ پر حق ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کا اس ماحول کا جائزہ لیجئے، دیکھیے افسوس ہوگا آج کتنے مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ماحول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، اگر اب بھی تم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، اگر تم نے اپنی اولاد کو علم سے آراستہ نہیں کیا، اسلامی تربیت نہیں کی، اے مسلمانوں یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو آنے والے دنوں میں ہماری جو نسلیں ہوں گی کہیں ایسا نہ ہو برائے نام کا مسلمان رہ جائے، ایمان اور عقیدے سے خالی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آج کے اس ماحول میں کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں۔ اور اللہ اکبر، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے، عورت کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض ہر انسان ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کیجئے اور اس ذمہ داری کو نبھائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم وہاں آسانی سے نکل جائیں، ہم وہاں سوال میں پھنس نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس ماحول میں دیکھیں گے بہت سارے والدین، بہت سارے ماں باپ یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں نیا زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اولاد کی تربیت ہم نئے زمانے کی طریقے سے کریں۔ یہی وجہ ہے کئی والدین ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد کی تربیت اسی میں ہے، اولاد کی ہر خواہش پوری کی جائے، چاہے وہ جائز خواہش ہو یا ناجائز خواہش ہو، اب بچے کے مطابق اسے کھلانا، بچے کے خواہش کے مطابق اسے لباس پہنانا، بچہ جو گیم کھیلنا چاہتا ہے اس کی اجازت دینا، بچہ جہاں وقت گزارنا چاہتا ہے اس کی اجازت دینا، الغرض بچے کے خواہش کے مطابق اس کی خواہشات پوری کرنا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو والدین یہ سمجھ کر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بہت پچھتائیں گے، آنے والے دنوں میں وہ بہت پچھتائیں گے۔ اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے اپنے بچوں کو بے لگام نہ چھوڑو، اپنی اولاد کو بے لگام نہ چھوڑو۔ بچہ غلطی کرتا ہے اسے تنبیہ کرو، اسے بتاؤ، نظر انداز نہ کرو، یہ کہہ کر ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی چھوڑ دو، غلطی کر رہا ہے کرنے دو، غلط بات زبان سے نکالتا ہے نکالنے دو، گانا گاتا ہے گانے دو، جب بڑے ہوں گے تو خود سمجھ جائیں گے۔ کیسے سمجھ جائیں گے؟ کیسے سمجھ جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، جب بچہ بچپنا کی عمر میں ہو، جب بھی وہ غلطی کرتا ہے، آپ اسے پیار سے، محبت سے، ادب و احترام سے بتائیں، بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح بات ہے، اور اس طریقے سے آپ بچپن ہی سے اس کی تربیت کیا کریں۔ اور یہ چیز ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے صاف نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے کی عمر میں تھے، لڑکپن کی زندگی تھی، بچپنا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں بچوں کو کس قدر تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں بچپنا کی عمر میں تھا، برتن میں میرا ہاتھ کبھی وہاں چلا جاتا، کبھی یہاں چلا جاتا، کبھی لقمہ وہاں سے اٹھاتا، کبھی لقمہ یہاں سے اٹھاتا۔ اللہ
دیکھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً, راوی حدیث کہتے ہیں فوراً مجھے آگاہ کیا اور بڑی ہی نرم کے ساتھ, بڑی ہی شفقت اور محبت کے ساتھ, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مجھے بتایا, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے دیکھو, اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھانا, پورے برتن میں ہاتھ نہ دوڑانا, پوری برتن سے لقمہ نہ اٹھانا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچپن ہی میں تعلیم اور تربیت دے دیا کرتے تھے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی غلطی کو نظر انداز نہ کریں, یہ ذہن سے نکال دیں کہ ابھی چھوٹا ہے میں کیوں اسے بتاؤں, آگے چل کر وہ سمجھ جائے گا. نہیں میرے بھائیو, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, بچہ غلطی کر رہا ہے آپ اسے روکیں, آپ اسے ٹوکیں اور اس کو ادب اور تربیت سکھائیں. اسی طریقے سے آج کے اس ماحول کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بہت ہی غلط تصور پایا جاتا ہے, بہت ہی غلط سوچ پایا جاتا ہے. کیا وہ غلط تصور یہ پایا جاتا ہے, ماں باپ اگر اپنے کسی بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں, قاری بنانا چاہتے ہیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں, تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اسی بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے, ناظرہ اسی بچے کو پڑھایا جائے, دعائیں اسی بچے کو سکھایا جائے, آداب زندگی اسی بچے کو سکھایا جائے. دین کی تعلیم و تربیت اسی بچے کے لیے ہے جو آگے چل کر عالم بننا چاہتے ہیں, قاری اور حافظ بننا چاہتے ہیں. لیکن وہ اولاد, وہ بچہ, ماں باپ جس بچے کو آگے چل کر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, لائر بنانا چاہتے ہیں, پروفیسر بنانا چاہتے ہیں, ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تربیت اس کے لیے نہیں ہے, دین کی تعلیم اس کے لیے نہیں ہے, اسے ناظرہ نہ پڑھایا جائے, قرآن نہ پڑھایا جائے, دعائیں نہ سکھائی جائے, مسجد کے آداب, زندگی گزارنے کے آداب, بڑوں سے بات کرنے کے آداب, ماں باپ سے بات کرنے کے آداب اسے نہ سکھایا جائے. الغرض آج یہ تصور ہے ہمارے سماج میں کہ اگر بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آگے چل کر حافظ اور عالم بننے والا ہے, تو اسی کے لیے دین کی تعلیم و تربیت ہے, اور اس بچے کے لیے نہیں ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں, جو ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتے ہوں. یہ بہت غلط تصور ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, فرض عین ہے. حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر اہل علم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم حاصل کرنا چاہیے دین کا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے, رسول کی معرفت حاصل کر سکے, اسلام کو جان سکے, ایمان کو پہچان سکے, حقوق اللہ کو پہچان سکے, حقوق العباد کو پہچان سکے, حلال اور حرام میں تمیز کر سکے, جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکے. کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آج ہم نے جو یہ ماحول بنا رکھا ہے, یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے الگ تعلیم و تربیت ہے, اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے الگ تعلیم و تربیت ہے. یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط تصور ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, جو بھی انسان اپنے بچوں کو بچپن میں ہی اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اللہ کی پہچان, رسول کی پہچان, توحید کی پہچان, رسالت کی پہچان, عقیدے کی پہچان, جو بھی انسان اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کر دیتے ہیں, یاد رکھو آگے چل کر دنیا کے کسی میدان میں جب وہ بچہ جائے گا, دنیا کی کسی گوشے میں جب وہ رہے گا, وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کے فضل کے بعد اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لے گا, گمراہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچپن ہی میں دین کی تعلیم, عقیدے کی تعلیم, ایمان کی تعلیم, دین کی بنیادی موٹی موٹی باتیں بتا دیا کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام الا اعلمک کلمات، اے بچے سنو، میں تمہیں کیا ایسی باتیں نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بچے یاد رکھو احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس ابھی چھوٹے ہیں، بچپنے کی عمر میں ہیں، کہا اے ابن عباس، کہا اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، شریعت کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ نے جن باتوں کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان باتوں سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ تو جو احکامات شریعت کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یعنی ابن عباس کو بتا رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، جب تمہیں مانگنا ہو مدد تو اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچپن ہی میں ایمان کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم اور تربیت کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک والدین ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ایمان اور عقیدے کی تعلیم و تربیت کر دیا کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے شریعت کہتی ہے اسے مار کر پڑھاؤ، لیکن کیسی مار؟ ظالمانہ مار نہیں، وحشیانہ مار نہیں، ایسی مار نہیں کہ مارنے کے بعد فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے، نہیں، ادب والی مار، ادب سکھانے کے لیے دھمکائیے، ڈرائیے، تنبیہ کی مار آپ ماریے۔ 10 سال ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابن 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال ہو جانے پر نہ پڑھے تو انہیں ڈرا کر دھمکا کر مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو۔ میرے بھائیوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے کو، کتنے والدین نمازی ہیں، حالانکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہے، ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہے میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد صاحب اخلاق ہو، میری اولاد صاحب کردار ہو، میری اولاد ایک سچا اور اچھا مسلمان بنے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا صرف چاہنے سے ہمارے بچے یا نمازی بن جائیں گے؟ کیا صرف چاہنے سے ہمارے بچے اچھے اور سچے مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اولاد کو نمازی بنانے کے لیے پہلے خود نمازی بننا پڑے گا، اولاد کو صاحب اخلاق بنانے کے لیے پہلے خود صاحب اخلاق بننا پڑے گا، اولاد کو ایک سچا مسلمان بنانے کے لیے پہلے خود ایک سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ماں باپ خود نماز سے دور ہیں تو بچے کہاں سے نمازی ہوں گے؟ اور شریعت تو تعلیم دے رہی ہے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اور یاد رکھو یہ نماز کل قیامت کے دن کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اس دنیا میں آپ کتنے بڑی دولت حاصل کر لیں، آپ کتنے بڑے مالدار ہوں، آپ کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو، آپ کتنے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہوں، آپ کا کتنا نام ہو، آپ کی کتنی شہرت ہو، آپ کے نام کا بول بالا کیوں نہ ہو، آپ کتنے مشہور ہوں، آپ کا چرچا ہو، آپ کا دبدبا ہو، یاد رکھو آپ دنیا میں چاہے جو بھی ہو، جتنے مقام اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ کے نامۂ اعمال میں نماز صحیح نہیں نکلی تو آپ ناکام ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت جب نماز کے سلسلے میں حساب ہوگا، نماز کے سلسلے میں کہ حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ کہ نماز اگر درست نکلی تو اس کے سارے اعمال درست نکلیں گے، اور آپ نے فرمایا انجح، وہ کامیاب ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ انسان جس کی نماز درست نہیں، جس کی نماز سنت نبوی کے مطابق نہیں، جس نے نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا، جس نے نماز منمانی کے ساتھ پڑھا، جس نے نماز پنج وقتہ نہیں پڑھا، جس نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھا، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، پیارے نبی فرماتے ہیں خواب و خسرا، وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کا پابند بنیں تاکہ ہمارے بچے بھی نماز کے پابند بن جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہماری شریعت نے بچوں کو جو 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، جب انسان نماز پڑھے تو نماز انسان کو سارے برائیوں سے روک دیتی ہے، گناہوں سے روک دیتی ہے، فحش گوئی سے روک دیتی ہے۔ اب جب ایک بچے کی عادت شروع ہی سے نماز کی پڑ جائے، آگے چل کر وہ گناہوں سے بچ جائے گا، برائیوں سے بچ جائے گا۔ گناہوں سے بچنے میں اس کے لیے کوئی دشواریاں اور کوئی مشکل نہیں ہوگا جب نماز کی عادت ہوگی۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش گوئی سے، گناہ سے، برائی سے، منکرات سے انسان کو روک دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھو اسی شخص کی نماز میں یہ تاثیر ہوگی جس کی نماز میں اخلاص ہو، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو، جو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھا لینے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو نماز پڑھے، اس انسان کی نماز میں یہ تاثیر ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائی سے روک دیتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج اس سماج کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت اور چغل خوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور تکبرانہ جیسی برائی کو اپناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہت ساری برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے نمازیوں سے میں کہنا چاہوں گا، آپ اپنی نماز کا جائزہ لیں، کہیں اس نماز میں للہیت تو ختم نہیں ہو گئی، آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا دنیا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر گناہ سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینی چاہیے، ہماری نماز کیسی ہے، ہماری نماز میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب بچہ 7 سال سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو آگے چل کر وہ گناہوں سے بچنے میں اس کے لیے کوئی دشواریاں نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، تربیت کے اولاد کے سلسلے میں آج کے اس ماحول میں ہر والدین سے
ہر ماں باپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو، چاہے بچی ہو یا بچی، صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل تھمائیں۔ جب تک آپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں یہ بڑا موبائل، اسکرین ٹچ موبائل مت دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اسے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دیں گے اور موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو موبائل کا غلط استعمال کریں گے، اور آج دیکھیں گے کتنے ایسے بچے ہیں جو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے موبائل کے اس غلط استعمال کی وجہ سے کتنے فتنے اور کتنے فساد جنم لے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن کبھی جائزہ نہیں لیتے، میرا بیٹا موبائل کا کیسا استعمال کر رہا ہے، میری بچی موبائل کا کیسے استعمال کر رہی ہے، ماں باپ اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں میرے بچے کمرے میں اکیلی سو رہی ہے، میرا بیٹا کمرے میں اکیلا سو رہا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ رات بھر چیٹنگ ہوتی ہے، غیر محرم سے گفتگو ہوتی ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر گندی چیزیں دیکھی جاتی ہے، خود تو صحت برباد کرتے ہیں۔ اور کبھی موقع ایسا آتا ہے، اتنے خبریں ایسی سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ سے مسلمان گھرانے کی بچی کسی غیر مسلمان کے ساتھ راہ فرار ہو گئی۔ کیونکہ ہم نے اسے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں دی اور ہم نے فتنے کا دروازہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، موبائل جیسی چیز دے دی جس کی وجہ سے غلط استعمال کر کے وہ ہماری عزت گنوا دیتی ہے، والدین کی ناک کٹا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا پروردگار، جو بھی ہم مسلمان میں سے پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا پروردگار، جب تک تو اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔